ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. آج ہمارے مہمان ہیں، ایکسکلوسیو مہمان ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. پہلا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے سر کہ ظاہر ہے آپ کے سامنے یہ حکومت ہے، حالانکہ 1 سال ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ پی ڈی ایم حکومت کا تسلسل ہے تو اس لحاظ سے 2 سال ہے. ابھی جو معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیاسی حکمت عملی بھی آپ کے سامنے ہے، گورننس پہ یہ حکومت کہاں کھڑی ہے، تھوڑا سا چاہوں گا مختصر سر اس پہ آپ بتائیے کہ موجودہ حکومت معاشی طور پر، سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اور گورننس کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، اس کے دور میں ایک معیشت میں تو استحکام پیدا ہوا ہے اور پاکستان کا جو دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. آئی ایم ایف نے اس کے اقدامات کی تعریف کی ہے اور آئی ایم ایف کا ساتھ تعاون جاری ہے. تو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ اپنی مشکلات پر قابو پا رہا ہے. اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو ہم آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ ہماری سیاست جو ہے اس میں تو ایک پولرائزیشن ہے، اپوزیشن کا اپنا معاملہ ہے، حکومت کا اپنا معاملہ ہے. دونوں کے درمیان کوئی گفت و شنید جو ہے ممکن نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ایک تسلسل تو برقرار ہے. یعنی کوئی غیر معمولی صورتحال درپیش نہیں ہوئی. اور کیونکہ جو افواج پاکستان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ برقرار ہے اور فوجی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں یکجا ہو کر مشکلات کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہی توقع ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ چلتی رہے گی اور اس کو دھکا دینے کی کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور جہاں تک پاکستان کے دہشت گردی کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ بڑی گمبھیر صورت اختیار کر گیا ہے. خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں حالات خراب ہیں، تو ہماری افواج جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دہشت گردوں کا. لیکن بہرحال اس کے لیے ظاہر ہے کہ پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، ایک یک آواز ہونا چاہیے. اور یہ جو فاصلہ ہے اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان، اس کو کم سے کم ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا، تو اس کے لیے کوشش جاری رہنی چاہیے. اور اپوزیشن جو ہے اس کو بھی اچھا سر، دہشت گردی کے اوپر آپ آگے ہیں، چلیں دہشت گردی کے اوپر میرا ایک سوال ہے کہ ابھی نیشنل سیکورٹی کونسلز کا اجلاس بلایا گیا، نیشنل ایشوز ہے سر. اب دیکھنے میں یہ آیا کہ جناب حکومتی اتحاد کی تو جماعتیں آئیں، لیکن اس میں 2 جو سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک تو میاں نواز شریف صاحب جو ظاہر ہے پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ابھی بھی قائد ہیں، ان کی نہیں آنے پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان کے لیے یہ کتنی سیاسی غلطی ہے بڑی. دوسری طرف پی ٹی آئی جو ایک سیاسی جماعت ہے، بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اس وقت سامنے ہے، وہ اس نیشنل سیکورٹی کے 1 ایجنڈے میں جو پاکستان کا ایجنڈا ہے وہ اس میں نہیں آئی. تو دونوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کو بھی شریک ہونا چاہیے تھا اس اجلاس میں، لیکن بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی تو وہ سفر نہیں کر سکے. تو ان کی پارٹی تو موجود تھی اور ان کی حکومت جو ہے وزارت عظمیٰ بھی اس کے پاس ہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی ان کے پاس ہے. تو وزیر اعظم بھی موجود تھے اور وزیر اعلیٰ بھی موجود تھی. تو اس لحاظ سے نواز شریف صاحب کی ذاتی غیر حاضری جو ہے اگر ہوتی تو بہت اچھی بات تھی، ان کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال وہ نہ ہونے کے باوجود وہ موجود تو تھے، یعنی ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی
مقاطع کیا تھا. ایک اگر ذاتی مسئلہ ایسا تھا صحت کا کہ اس میں نہیں آ سکے تو تو ایک بالکل مختلف بات ہے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا نہ آنے کا تعلق ہے وہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے. پی ٹی آئی کی جو مذاکرات تو چل رہے تھے اور حکومت کے ساتھ رابطہ بھی تھا, اور اپنے نام جو ہیں وہ بھی ڈیلیگیشن کے انہوں نے بھیج دیے تھے. 14 نام بھیج دیے تھے کہ یہ لوگ ہماری طرف سے شرکت کریں گے, اور رات گئے تک تو یہی اعلان ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی شریک ہوگی. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نہیں جانا ہے اور ہماری پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے. اس وقت ہنگامی طور پر اگر ملاقات کرا دی جاتی تو یہ بہتر ہوتا, یہ بہانہ بھی نہ ملتا. لیکن بہرحال یعنی ایک بہت آگے جا کر جو پیچھے ہٹنے کا معاملہ تھا, یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا. اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر بھی بہت مختلف سوچ رکھنے والے لوگ جمع ہیں, اور کوئی ایک بات کرتا ہے, کوئی دوسری بات کرتا ہے, اور پھر خان صاحب جیل میں ہیں, ان تک کوئی ادھوری باتیں پہنچتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو بھی اس وقت کنفیوژن ہے, اور اب اس کو تو سر یہ بہتر نہیں تھا, یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ بہتر نہیں تھا. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کو اس اہم ترین, کیونکہ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, 2024 کے الیکشنز میں نظر آیا جو حقائق سامنے آئے, تو اس سیاسی جماعت اپوزیشن کی سب سے بڑی اور ویسے بھی پاکستان کی ایک سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اس وقت جیل میں تھے اور نیشنل ایشوز تھا. تو عمران خان کو پیرول پہ رہا کر کے لایا جا سکتا تھا اس اہم ترین میٹنگ میں. تو کیا یہ مناسب عمل نہیں تھا سر جو نہیں کیا حکومت نے؟ دیکھیے, اجلاس تو قومی سلامتی کمیٹی کا تھا, اور یہ قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی ہے. تو اس میں جو پارلیمنٹیرین شریک تھے, تو عمران خان صاحب تو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں, نہ وہ ایم این اے ہیں نہ وہ سینیٹر ہیں. تو ان کی ذاتی شمولیت جو ہے وہ تو میرا خیال زیر بحث نہیں تھی, اور نہ ہی کوئی پی ٹی آئی نے اس طرح کا مطالبہ کیا تھا. پی ٹی آئی نے تو رات گئے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ان سے ملنے کی اجازت دے دی جائے, تو ہم میٹنگ میں آنے سے پہلے ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو اگرچہ بہت دیر ہو چکی تھی, بہت تاخیر سے یہ بات کہی گئی, اور نام بھیج کر اور یہ اعلان کر کے کہ ہم شریک ہوں گے, یہ ایک یو ٹرن لیا گیا. اس کے باوجود مناسب ہوتا کہ حکومت جو ہے ہنگامی طور پر جو ان کے لیڈر ہیں ان سے ملاقات کا بندوبست کر دیتی, اور خان صاحب سے وہ تبادلہ خیال کر لیتے, تاکہ یہ بھی کوئی عذر جو ہے وہ پیش نہ کیا جا سکتا. مگر ہماری جو سیاست ہے اس میں اس طرح کے جو جیسچرز ہیں وہ کام ہی دیے جاتے ہیں. تو اگر یہ جیسچر دیے جائیں, اور اب بھی کوئی معاملہ جو ہے ختم نہیں ہو گیا. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ایک اور اجلاس بلایا جائے یا پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو, تو اس پر بھی غور ہو سکتا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری اگر آگے بڑھے جس طرح کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان کھڑے ہیں, اور وہ خان صاحب سے رابطہ کر کے اور معاملہ کر کے دونوں حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان خلیج جو ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے. یعنی ایک اجلاس اگر ہو گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا, تو دوسرا اجلاس بھی ہو سکتا ہے. یہ تو قیامت تو نہیں آ گئی, وہ آخری دن تو نہیں تھا دنیا کا. تو میرا خیال اگر اس میں کوشش جاری رکھی جائے تو پھر یہ جو تھوڑا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, یہ جو پی ٹی آئی ہے, یہ عمران خان ہے, ظاہر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی بھی بنی جس میں اتحادی شامل تھے. پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر اس کا حصہ تھی, نون لیگ حکومت میں دوسری سیاسی جماعت بھی تھی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوئے چلے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کمیٹی کے پاس اختیارات تو تھے نہیں. اس بنیاد پر جو ڈیمانڈ کی گئی تھی عمران خان کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو وہ ڈیمانڈ ایسی تھی کہ عمران خان پہ جو سیاسی کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں, اور 9 مئی اور دوسری جو ایونٹس ہوا تھا اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو وہ تو سبوتاش ہو گیا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کیا اتنے قداور ہیں؟ کیونکہ عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک جگہ لیتے ہیں، ایک پلیٹ پہ رکھتے ہیں، تو کیا بلاول بھٹو اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ عمران خان اور حکومت کے درمیان مصالحت کرا سکیں سر؟ دیکھیے، جو پہلے بات چیت شروع ہوئی تھی وہ بھی اس کی تحریک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد بات چیت جاری تھی کہ وہ اس کا مقاطع کر دیا گیا اور پی ٹی آئی نے اسے بائیکاٹ کر دیا. تو ابھی تو یہ بھی واضح نہیں ہوا تھا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور کس کو وہ فوری طور پر طے کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بات کون سی ایسی ہے جو مؤخر ہوگی. تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے تھے، لیکن یک طرفہ طور پر جب بائیکاٹ کیا گیا تو پھر اس سے حالات جو ہیں ان میں الجھاؤ پیدا ہوا. اور جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے، بات چیت اور رابطے تو پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کی بھی ضرورت ہے. تو جتنا حکومت پر لازم ہے کہ وہ افہام و تفہیم سے کام لے، اتنا ہی پی ٹی آئی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنا جو یعنی ایک اپنی جو کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک درست رویے جو ہے اس میں کوئی تبدیلی کرے، کوئی اعتماد سازی کرے، اور جو اس سے جو خوف لاحق ہے لوگوں کو، اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. تو اب اگر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایک بڑی پارٹی ہے جو کہ جس کے سہارے حکومت کھڑی ہے، اگر آج وہ پوزیشن سے وڈرا کر جائیں تو حکومت جو ہے وہ چل نہیں سکے گی. تو اگر ان کی بڑی ایک حیثیت ہے، اور حکومت نے تو یہ نہیں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہاں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن ابھی تک عمران خان صاحب نے یا ان کی جماعت کی طرف سے کسی شخص نے ان کو کوئی اچھا جسچر نہیں دیا، کوئی جواب میں کوئی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو اگر بلاول بھٹو جو ہیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں اور اگر وہ فاصلے کم کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. تو خان صاحب کو بھی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، ان کو تو پرجوش طریقے سے خیر مقدم کرنا چاہیے تھا اور راستہ جو ہے ہموار کرنا چاہیے تھا. یعنی آخر یہ کٹی کر کے ایک دوسرے سے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ تو بات چیت تو کرنی پڑے گی، رابطہ بھی کرنا پڑے گا. تو اگر خوش اسلوبی سے ہو جائے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اگر ان سے استفادہ کر لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کوئی فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوگا نا. اچھا سر، آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی، حکومت کی بات کی، وہ ایک بڑے اہم پوزیشن پہ ہیں. ابھی حالیہ ان کا بڑا بیان آیا، وہ بیان یہ تھا کہ عمران خان صاحب 9 مئی پہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو وہ رہا ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی سخت اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی اس میں انوالو ہے وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. دوسرا، عمران خان یا ان کی پارٹی سے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی. تیسری طرف عمران خان کے اوپر کیسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ سزا یافتہ بھی ہیں عدالت سے. تو اتنا بڑا بیان جو رانا ثناء اللہ نے دیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہوگی سر؟ وہ ایسے تو نہیں دے سکتی، اور حکومت یا وزیر اعظم کے طرف سے اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی. دیکھیے، تو رانا ثناء اللہ صاحب ہی اپنے بیان کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہیں یا اس کا پس منظر بیان کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے یہ بات کہ کسی بڑے لیڈر کے لیے، اور جو خان صاحب کے کیلیبر کا لیڈر ہو، اس کے لیے اس طریقے سے معافی مانگنا تو ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے معافی مانگنے کی شرط لگا کر انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کر دیا ہے. تو نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، نہ معافی کی نوبت آئے گی اور نہ رہائی نصیب ہوگی. لیکن اس سے قطع نظر دیکھیے، سیاست میں اس طرح کی معافیاں نہ تو مانگی جاتی ہیں نہ طلب کی جاتی ہیں. تو معاملات ہماری سیاست جو ہے، اگر آپ اس سے ہمارے گزشتہ 50-60 سال پر نظر ڈالیں تو اس میں بہت کچھ الزامات بھی لگے ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں، مقدمے بھی چلے ہیں، اور اس کے باوجود پھر وہ سزائیں ختم بھی ہوئی ہیں
مقدمات واپس بھی ہوئے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع بھی ہوا ہے. تو ہماری سیاست میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے, بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, ایک عمران خان صاحب کے جو مقدمے اگر کوئی واپس نہیں ہو سکتا یا ختم نہیں ہو سکتا تو عدالتوں پہ چھوڑ دیا جائے, عدالتیں فیصلہ کر لیں گی. جیسے نواز شریف صاحب کا مقدمہ تھا, جیسے شاہد خاقان عباسی پر مقدمہ تھا, احسن اقبال پہ مقدمہ تھا, اور کئی مقدمے ایسے تھے جو عمران خان صاحب کے دور میں قائم ہوئے تھے. تو وہ مقدمے بھی عدالتوں میں انہوں نے لڑے ہیں اور وہاں سے ان کو ریلیف ملی ہے. تو خان صاحب بھی اپنے مقدمات لڑ سکتے ہیں اور ان کو ریلیف بھی مل سکتی ہے. تو اس سے قطع نظر معاملہ تو اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے نا. اچھا سر, یہی روکوں گا. بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری موجودہ حکومت کے آئینی سارے عہدے ان کے پاس ہیں, اور صوبہ بلوچستان بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک اتحادی ہے, لیکن ان کے گورنر بھی, بلاول بھٹو بھی, آصف علی زرداری بھی موجودہ حکومت کی گورننس پہ سوالات اٹھاتے ہیں, دہشت گردی پہ سوالات اٹھاتے ہیں. پنجاب کے اندر جو ایگریمنٹس ہوا ہے انتظامی اختیارات کا اور پولیٹیکل اسپیس کا, اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مجبوری میں تو ساتھ ہیں, لیکن موجودہ حکومت کی گورننس بہتر نہیں ہے. موجودہ حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ان کے گورنر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نہ دیں ہمیں انتظامی اختیارات, آئندہ 2 سال بعد بلاول بھٹو جو ہیں اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بلاول بھٹو کیسے وزیر اعظم ہو جائیں گے. کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 3 سال شہباز رہیں گے, 2 سال بلاول رہیں گے, پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی آئے گی. کیسے ایک گورنر لیول کا آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے؟ اور صدر بھی اعتراض کر رہے ہیں اس حکومت پہ, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی اس حکومت کی گورننس پر مسلسل اعتراض کر رہے ہیں, اور انتظامی اختیارات پہ پنجاب کے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, یہ پنجاب میں کیا طے ہوا تھا, کوئی ریٹرن ایگریمنٹ ہوا ہے, ابھی تک تو اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے. ابھی تک تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جو یہاں ارکان اسمبلی ہیں ان کو ان کا شیئر ملنا چاہیے, کوئی انتظامیہ میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. تو ہمارے سامنے تو کوئی حقائق نہیں ہیں. ہاں, خواہشات موجود ہیں. تو خواہشات تو دیکھیں نا, وہاں جو سندھ کے گورنر کیا کہہ رہے ہیں, ان کا MQM سے تعلق ہے, وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تو میئر صاحب سے ان کا مناظرہ چل رہا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی گورننس جو ہے اس کے بارے میں MQM کی کیا رائے ہے, جو کہ MQM بھی حکومت میں شریک ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں جو تو سیاسی عمل کا حصہ ہیں, یہ کوئی ایسی پریشان کن یا تشویشناک نہیں ہے. ہمارا سیاسی کلچر ہی ایسا ہے. ہمارے گورنر صاحب جو ہیں یہاں پنجاب کے, وہ جو کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی خواہشات ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے جالے ہیں. بلاول بھٹو اگر وزیر اعظم بن جائیں تو چشمے ماں روشن دل ماں شاد, لیکن اس کے لیے ان کو الیکشن لڑنا ہوگا, اس میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے, میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 2 سال کا یا 3 سال کا کوئی معاہدہ ہو کہ 3 سال میں ایک وزیر اعظم ہوگا اور 2 سال میں دوسرا وزیر اعظم ہوگا. اور نہ ہی یہ طے ہے کہ صدر جو ہے وہ 3 سال میں ایک رہے گا اور 2 سال میں 2.5 سال میں دوسرا آ جائے گا. میرا خیال یہ باتیں تو ایسے ہیں جن کا کوئی نہ ثبوت ہے نہ ان میں کوئی حقیقت ہے. یہ باتیں اڑتی رہتی ہیں, بس اسی طریقے سے ان کو لیا جانا چاہیے. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب. کسی اسٹیج پر مزید بات انشاءاللہ. وقت ختم ہو چاہتا ہے ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک میں جائیں گے. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے, اس کے اوپر ہمیں آنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں ہیں جناب چودھری سرور, سابق گورنر پنجاب, سینئر سیاستدان. جناب چودھری سرور صاحب, سب سے پہلا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ کے ایک اتحادی حکومت ہے, اور اس حکومت میں زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے. آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ضرور ہیں, لیکن براہ راست وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال کی حکومت نہیں ہے, کیونکہ تسلسل ہے PDM کی حکومت کی, تو 2 سال ہو گئے ہیں.
کہاں دیکھتے ہیں سر پاکستان کو اس وقت؟ آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کی گورننس کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے، اور جو انہوں نے کام کیے ہیں معاشی، سیاسی، سماجی، کہاں دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے میری اتحادی حکومت نہیں ہے. میں اب کسی جماعت کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو تقریباً 1 سال سے، بلکہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ میں تو میڈیا پہ کوئی انٹرویو بھی نہیں دیا، اور میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اور آپ کی محبت جو ہے وہ مجھے آج سکرین پہ لے آئی ہے. تو دیکھیں بھائی، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے بے شمار چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. معاشی چیلنجز ہیں، فارن پالیسی کے ہمارے چیلنجز ہیں، دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اور ہم اب ایکسپورٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارے پاس GSP+ موجود ہے، جس کی وجہ سے 10-12% کی ہمارے بزنس مین کو جب یورپین کنٹریز میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. لیکن انرجی کاسٹ اور دوسری اس قدر زیادہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں ہم جو ہے کمپیٹیٹیو جو ہے وہ نہیں رہے ہیں. اور پھر دہشت گردی جو ہے وہ بھی سر اٹھا رہی ہے. تو اگر میں ایک جملے میں پاکستان کے مسائل کا حل کہوں کیا ہے، اپنے 13 سال کے تجربے سے جب سے اس ملک میں آیا ہوں، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا میں رول آف لا ہے. جن ممالک میں بھی رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی حکمرانی ہے، وہ ملک ترقی بھی کرتے ہیں، ان ملکوں کی ڈگنیٹی بھی دنیا میں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، لا آف رولر ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان تمام مشکلات جو ہیں اس کا شکار ہیں. اور جب تک ہم اپنے ملک میں انصاف کا نظام نہیں لے کے آئیں گے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، چاہے کوئی کمزور ہے، اس وقت تک یہ ملک جو ہے ان مسائل کا شکار رہے گا. اچھا سر، ہمارے پاس عدالتیں ہیں، کہتے ہیں آزاد ہے. ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے، وہ کہتے ہیں آزاد ہے. ہمارے پاس دوسرے جو ادارے ہیں نیب، وہ کہتے ہیں آزاد اور خود مختار ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ خود مختار اور آزاد ہے. تو ذرا اب مجھے ذرا گائیڈ کریں سر کہ کہاں آپ کو رول آف لا نظر نہیں آتا؟ یہ سارے ادارے تو آزاد اور بااختیار ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھی جانتے ہیں. میں سر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، چلیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ابھی آپ نے یہ کہا، جب میں نے کہا کہ عدالتیں بھی ہیں، نیب بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، حکومت بھی ہے، سب خود مختار ہیں، الیکشن کمیشن بھی خود مختار ہے، تو پھر مسائل کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو اگر ہمیں آگے بڑھانا ہے تو ہمیں رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو آپ کے پاس کیا سلوشن ہے سر پاکستان کی بہتری کے لیے؟ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، ادارے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، رول آف لا کا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، پارلیمنٹ اپنا رول ادا نہیں کر رہا ہے. تو آپ کے پاس مختصر سر بتائیے کیا سلوشن ہے اس صورتحال میں؟ بھائی جی، سلوشن تو ایک ہی ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اپنے ملک کو، اپنے عوام کو، اپنے جو مفادات ہیں وہ قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. وہاں پر جب کوئی نیشنل ایشو آتا ہے تو وہ پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ APS پہ جب حملہ ہوا اور اس کے بعد ہماری سول سوسائٹی نے، ہماری افواج پاکستان نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے، ہماری پولیس نے، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دہشت گردی کا کلا کما کریں گے. تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت دیر تک امن امان رہا. تو میں تو ایک ہی گزارش کروں گا کہ ایگو چھوڑ کے، اپنی ضد چھوڑ کے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں
ہمیں اپنی پرائرٹیز جو ہیں ان کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کی معاشی حالت کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنی فارن پالیسی جو ہے ڈگنیٹی کیسے پیدا کرنی ہے، ہم اس ملک میں سوشل ویلفیئر کا پروگرام کیسے لے کے آنا ہے، اور ہم نے تمام صوبوں میں یکجہتی جو ہے وہ پیدا کیسے کرنی ہے۔ سب سے بڑی خطرناک جو صورتحال ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، KPK میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، تحریک انصاف ہے، پنجاب میں بھی آپ کو جو معلوم ہے جو سچویشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیشنل پارٹی جو ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ ان کے روٹس تمام ملک کے ہر صوبے میں ہر ضلع میں ہوں، اور ملک جو مضبوط ہوتے ہیں وہ سیاسی پارٹیاں اگر ملک گیر ہوتی ہیں، نیشنل ہوتی ہیں، تو اس سے ملک مضبوط ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ تو سر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی سیاسی جماعت اس قابل نہیں ہے کہ وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے، تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے بہت سارے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملک میں قومی حکومت تشکیل دی جائے، الیکشنز وغیرہ کو ابھی آگے بڑھایا جائے، موجودہ جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں جس میں آپ نے فورن ایشوز بھی اٹھایا، فورن افیئرز کا بھی، دہشت گردی بھی، اور بھی دوسرے جو آپ کے پولیٹیکل انریسٹ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت ہو جس میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، یعنی آصف زرداری یا بلاول، نواز شریف یا اور دوسری طرف عمران خان، یہ سب مل کر ایک حکومت بنائیں سر؟ جی ایک تو ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ خوف ہمیں ختم کرنا ہوگا تمام سیاسی پارٹیوں میں کہ اگر نون آتی ہے تو وہ جو ہے PTI کو وکٹمائز کرے گی، PTI آتی ہے تو وہ نون کو وکٹمائز کرے گی، یہ خوف دور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پورا ڈائلاگ جو ہے آپس میں ہونا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اور تمام صوبوں کو اور تمام سٹیک ہولڈر کو جو بھی مشاورت کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس ملک میں یقینی طور پر بہتری آئے گی جب تمام لوگ جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مثلا آپ بھی قومی حکومت کے اس وقت سب سے بڑے شہدائی ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے، میں شہدائی نہیں ہوں، بالکل میں نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب، یہ پلیز میں نے بالکل آپ نے یہ کہا کہ بھائی ایسی حکومت ہو جو چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرتی ہو، میں کہتا ہوں تو ایک سیاسی جماعت تو کوئی بھی نہیں ہے سر جو چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرے۔ PMLA اگر پنجاب میں ہے تو سندھ میں نہیں ہے، KPK میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی صرف سندھ میں ہے، PTI ہے پنجاب میں تو تھوڑی بہت سندھ میں بھی ہے، لیکن اوور آل تو نہیں ہے نا سر۔ چلو آپ کی یہ بھی آپ کی جنراسٹی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی PTI پنجاب میں تھوڑی بہت ہے، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے۔ نہیں تھوڑی بہت نہیں کہا میں نے نون کو کہا ہے تھوڑی بہت۔ جب سے PTI پنجاب میں آئی ہے نون نے اپنی پوزیشن کافی لوز کر دی ہے، میں تو میری بات یہاں پر یہ ہے، لیکن PTI مکمل پنجاب بلوچستان میں نہیں ہے، KPK میں ہے، سندھ میں اس طرح نہیں ہے، تو پوری پارٹی کوئی بھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام پارٹیاں آپس میں مل بیٹھیں گی۔ دیکھیں مشاورت کا عمل جو ہوتا ہے نا ہمیشہ، ڈاکٹر صاحب میں تو ہمیشہ حکومت سر حکومت بنانے کی بات کریں نا، حکومت میں پھر یہ ساری پارٹیاں حکومت کا حصہ بنے۔ میں کہتا ہوں ساری پارٹیاں حکومت کوئی بھی ہو، ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں حکومت کوئی بھی ہو، رول آف لا ہو، ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ نہ ہو، اور عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، تو حکومت کوئی بھی ہے تو نظام چل سکتا ہے۔ ہماری گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ اچھا سر، آرمی چیف نے بڑی زبردست ڈیمانڈ کی ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں، موجودہ آرمی چیف نے، اور وہ کی ہے انہوں نے ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی ہے کہ اب پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا ہے۔ میں ہارڈ اسٹیٹ کو پڑھ رہا تھا سر، ہارڈ اسٹیٹ ہے ہی رول آف لا، کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں، میرٹ کی بات کریں، اور اداروں کو مضبوط کریں، اور یہ جو چیلنجز ہے اس کا مل کر سخت مقابلہ کریں۔ تو سر اگر آرمی چیف نے یہ ڈیمانڈ اگر آج کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ملک ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے، سافٹ اسٹیٹ ہے یا بنانا اسٹیٹ ہے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہارڈ اسٹیٹ ہو
یا صاف اسٹیٹ ہو، ملک میں رول آف لا ہو، ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں عدالتیں لوگوں کو انصاف دیں، محرومیاں جو ہیں لوگوں کی ان کو ختم کریں، لوگوں میں تو پیار کون لائے گا سر؟ اور ٹائم میرے پاس کم ہے، مجھے بتائیں کون لائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مشرف صاحب کا مارشاء اللہ آیا تھا تو میں 2 ہفتے کے بعد آیا تھا، اور یہاں پر آ کر نواز شریف جب اس کے نظر بند تھے ان کو ملا تھا، اور میں نے مشرف صاحب سے ایک ہی بات کی تھی، میں کہ جنرل صاحب آپ لمبا پلان نہ کریں اس ملک کے حکومت کرنے کا، شارٹ ٹرم پلان رکھیں، آپ ریفری بن جائیں، کھلاڑی نہ بنیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک ہی سینٹنس میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ آج کون ریفری بنا ہوا ہے؟ چلے بتائیں مجھے نہیں پتا آج ریفری کون بنا ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، مجھ سے آپ بہت سی چیزیں کہلوانا چاہتے ہیں تو میں بس جو کہنا تھا ضرورت سے زیادہ ہی کہہ گیا ہوں، اس سے زیادہ میں نے اچھا سر چلیں سر میں اس طرف آتا ہوں۔ سر ایک بات بتائیں، نیشنل ایشوز کے اوپر ایک کانفرنس بلائی گئی، اہم ترین ایشو تھا، اس میں پی ٹی آئی نے آنے سے انکار کر دیا، نواز شریف صاحب نہیں آئے، تو اتنے اہم معاملات میں نواز شریف صاحب نہیں آتے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اور دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اس نیشنل ایشوز پہ نہیں آتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو بیٹھنا چاہیے، کیسے ہوگا؟ بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں جب لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان پہ ذمہ داری جو ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی زیادہ ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈائلاگ ہوگا اور ان کو سپیس اگر آپ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو دیں گے تو انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اسپیس نہیں مل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا کلیم یہ صحیح ہے کہ ہمیں اسپیس نہیں مل رہا ہے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، عدالتوں میں ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں اور ہم پر سیاسی کیسز بنائے جا رہے ہیں، ہمیں غلط سزا دی جا رہی ہے، یہ بات پھر صحیح ہے ان کی؟ ڈاکٹر صاحب میں سے آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں یہ جو سچ ہے سچ بولتے ہیں نا، دیکھو بھائی میں تو ایک ہی تو آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ سچ بولنا، طاقتور ہونا، سچی بات کہنا پاکستان میں یہ لائبلٹی ہے اور یورپ میں یہ ایک طاقت ہے۔ یہ میرا جو سچائی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کے اخبار لکھتے تھے لائنز ہارٹ محمد سرور، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹیک آن کیا، جس نے بڑے بڑے لوگوں کو ٹیک آن کیا جب میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا، لیکن پاکستان میں سچ بولنا جو ہے وہ ایک لائبلٹی ہے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے سر تو پھر کوئی بھی نہیں بولے گا۔ نہیں میں نے بولتا ہوں نا، تھوڑا بہتا جب بھی موقع ملا ہے آج جو بھی سچی بات کر سکتا ہے بولے نا سر، بتائیں نا کہ کیا واقعی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا چاہیے، پی ٹی آئی سے ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے، نیشنل انٹرسٹ جو ہیں ان کو سب سے پہلے فوقیت دینی چاہیے، اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے ہم دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا سر اب آ جائیے عمران خان کے اوپر، کئی بڑی سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سیاسی غلطیاں انہوں نے کی ہیں، 9 مئی والا واقعہ بھی ہے، عدم اعتماد کے اوپر مثلا اسمبلی توڑ دی، کانسٹیٹیوشن پر پوائنٹ آ جاتا ہے، ان کے کئی ایسے لیٹرز ہیں جو بین الاقوامی اداروں کو لکھے گئے جو کہ نہیں لکھنے چاہیے، تو کئی قسم کی ان کی سیاسی غلطیاں نظر آ رہی ہیں، ابھی حالیہ یہ نظر آ گئی۔ تو ایک تو عمران خان کی طرف سے ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں، لوگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ آ کر باہر کچھ اور بولتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں پتہ۔ ایک دوسرا جو سب سے بڑا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان گیپ ہے، میں کھل کے بتا رہا ہوں، آپ سے کھل کے سوال کر رہا ہوں، اس کی وجہ جو ہے سر وہ ایک تو آپ کے یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو ان کے ویلاگرز ہیں، جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو فوج کے خلاف اور اس قسم کی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے فیور میں آپ کے وہ ویلاگز کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں ٹوٹل چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں، تو کیسے عمران خان اور فوج کے درمیان تعلقات ختم ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یقینی طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹینشنز جو ہیں
تحریک انصاف کے درمیان اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران جو ہیں اس سے ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن جب ڈائلاگ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حل ہو سکتی ہیں. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل جو ہے کسی قسم کی پیش آتی ہے. دیکھیں ایک بات تو لیکن سر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنی ڈائلاگ کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی بیٹھے اور پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی. پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے لیکن ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں سپیس نہیں دی گئی اور ہم نے تو الیکشن کا بھی نئے کا مطالبہ نہیں کیا, ہم نے تو صرف جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا تھا. تو ان کا اپنا آرگومنٹ ہے, حکومت کا اپنا آرگومنٹ ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے, اقتدار کوئی انجوائے کر رہا ہے, ملبہ کسی اور پہ پڑ رہا ہے. بس اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پوچھنا, نہ میں کوئی اور بات کروں. یہ حکومت کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے, نہ گورننس اچھی ہے, نہ دہشت گردی میں ان کی کوئی پالیسی اصلاحات نظر آ رہی ہے, نہ بین الاقوامی طور پر سب سے بڑی طاقتور ملک امریکہ سے جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنے میں نظر آ رہا ہے. تو کب تک فوج یہ بوجھ اٹھائے گی سر؟ یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں تو ایک پیٹریاٹک پاکستانی ہوں, اور دوسری جگہ پہ جو بھی ہمارے چیلنجز ہیں, مثال کے طور پر وہاں پر جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ پریشانی کی بات ہے کہ جو ولسن نارتھ کیرولائنا سے اور آر او کھنہ فرام کیلیفورنیا سے انہوں نے جو کانگریس میں بل پیش کیا ہے, ایک تو ابھی تک افیشل چونکہ انڈورسمنٹ نہیں ہوئی ہے, اور میرے اپنے خیال میں پرائیویٹ بل جو ہوتے ہیں ان کو پاس کرنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر بحث ہوگی, وہاں پر چیزیں جو ہیں پاکستان کی ریپوٹیشن. تو پاکستان کی فورن آفس کیا کر رہا ہے, یا فاطمی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بھائی جان فورن آفس, میں آپ کو ایک بات, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں. 2013 میں جی ایس پی پلس پہ, سر آپ کے پاس صرف 1.5 منٹ ہے, 1.5 منٹ میں بتاؤں, یورپین پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی اور یہاں کی حکومت اور فارن آفس سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بیگ میں ہے. حالانکہ میجارٹی پارلیمنٹیرین کی اگر میں وہاں پر نہ جاتا, لابی نہ کرتا, تو جی ایس پی پلس ملنے کا 0% چانس تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ہمارے یہ چیزیں جب آتی, ہمارے 660 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے ہمارے خلاف ووٹ دے دیا کہ ہماری جو جی ایس پی پلس ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے, اور ہمارا فارن آفس سارے ہمارے 27 ملکوں کے ایمبیسڈر سوئے ہوئے تھے. تو بھئی ابھی ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا اپنے ملک کی بقا کے لیے, اپنے ملک کی کریڈیبلٹی کے لیے, ڈگنیٹی کے لیے. اپنا بیانیہ جو ہے کوئی بنانا پڑے گا. ہمارے پاس تو کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے, نہ فارن آفس میں بیانیہ ہے, نہ ملک میں کوئی بیانیہ ہے. جب تک کوئی بیانیہ نہیں بنائیں گے, اسٹریٹجی بنائیں گے تو پھر ہی کام آگے چلے گا نا. نہ کام ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کسی اسٹیج پہ سرور صاحب آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.